اسی سے متعلقہ بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ علی انفسہم شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ مسجد حرام کو آباد کریں۔ مسجد حرام کو سنبھالنا، یہ بات کل بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب یہ مشرکین مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے، اب مسجد حرام کے متولی آج کے بعد مسلمان ہوں گے۔ وہ بات یہاں پر دوبارہ آ رہی ہے کہ مشرکین کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کی آباد کریں، اس کا خیال کریں، اس کو سنبھالیں، ان کے لیے یہ اب درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے پھر کس کے لیے مسجد حرام کو کون آباد کرے؟ فرمایا کہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کو، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حقدار وہ ہے، اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا، ان کو تعمیر کرنے کا، ان کا انتظام اور انتظام جو ہے اپنے ہاتھ میں لینے کا حقدار وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یوم آخرت پر جس کا ایمان ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ جن لوگوں کے اندر یہ اوصاف ہیں تو وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام اپنے پاس رکھیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اگلی جو بات ہے پھر وہ اس سے بھی اہم ہے، اس میں فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم مسجد حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، یعنی مسجد حرام کی خدمت کرنا، تعمیر، صفائی، یہ وہ جتنی وہاں پر خدمات ہیں یہ کام کرنا، اور وہاں پر جو حاجی جائیں ان کو پانی پلانا، کیا تم اس خدمت کو اور اس نیکی کو اس نیکی کے برابر سمجھتے ہو کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ فرمایا کہ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا تم مسجد حرام کی تعمیر و ترقی اور حاجیوں کو پانی پلانا، اس نیکی کو کیا تم اس نیکی کے برابر سمجھتے ہو کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں دین کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنی جان اور مال اور وقت کی قربانی دیتا ہے؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک خادم الحرمین الشریفین ہے اور ایک جو ہے وہ کہیں پہاڑوں میں اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ دونوں کسی صورت اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن نیکیوں کے مراتب ہیں اللہ کے نزدیک، نیکیوں کے درجات ہیں اللہ کے نزدیک۔ بعض نیکیاں چھوٹی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں، بعض اس سے بڑی ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی جگہ پر نیکی ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، لیکن اللہ کے دین کے لیے اپنی جان مال اور وقت کی قربانی لگانا اور جہاد کرنا، اس کے برابر وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے تھے جنگ بدر میں، اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ بات، کسی نے نا ان پہ طنز کیا تھا، انہوں نے آگے سے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ ہم جو ہے نا حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ ٹھیک ہے نیکی تو ہے اپنی جگہ پر، لیکن جہاد کے برابر یہ نیکی نہیں ہو سکتی، جو اپنی جان اور مال لگاتا ہے اس کے برابر یہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جزوی نیکی کو، جزوی جو نیکی ہوتی ہے، نیکیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض جزوی نیکی ہوتی ہیں، یہ ایک جزوی نیکی ہے، یعنی مسجد حرام کی خدمت کرنا اور دین کے لیے جدوجہد کرنا، یہ ایک ایسی جزوی نیکی نہیں ہے بلکہ پورے مسلمانوں کا اس میں بلا ہے، پورے دین کا اس میں بلا ہے۔ تو جزوی نیکی کے مقابلے میں جو کلی نیکی ہے، جو بڑی نیکی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ان میں فرق، درجے کا فرق جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ آج یہی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں نیکی کے تصورات خراب ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں نیکی کے تصورات، جیسا یہ بات سورہ بقرہ میں گزری تھی کہ نیکی کا صحیح تصور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دیا تھا، اور اس کے بعد چوتھے سپارے کے آغاز میں بھی نیکی کا تصور ایک بیان ہوا تھا۔ یہاں پر بھی نیکی کا ایک تصور بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک نیکی یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کرنا، اور ایک نیکی یہ ہے کہ دین کے لیے جہاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو آج ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جزوی نیکیوں کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، اور انفرادی طور پر جو ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے جو نیک کام ہیں
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہم نے کیے تو اسی میں ہماری بخشش ہے اور اسی میں سب کچھ ہماری نجات ہے. تو یہاں پر اس بات کو واضح کیا گیا.